آج ایک بیان کسی آدمی نے دیا کہ اگر ان مسلمانوں کے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بلکہ کسی اسکول میں کالج میں بھیجتے تو آج فلاں جگہ میں IAS IPS افسر ہوتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر بھی IAS IPS بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لو JK کے اندر، اسٹیٹ کے اندر ایک مولانا فضل حق صاحب ہیں جنہوں نے UPSC کے اندر میں کوالیفائڈ کیا ہے اور وہ IAS کلکٹر بنے ہیں، DM بنے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے اندر کیا IPS پاس کرنے کی، نیٹ کریکٹ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو بچہ احادیث رسول کو پڑھنے والا ہوگا، اس کا مائنڈ اور زیادہ تیز ہوتا ہے۔ میں اپنی تعریف تو نہیں کرتا، تحدیث بن نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، جب میری تعلیم حاصل ہو گئی پوری، when I was completed my فضیلہ course from Darul Deoband in 2011 and 12, when I decided to get knowledge and to receive the modern education academic qualification, but displayed at that time I was illiterate. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا. Before some time I went to Bangalore. ہم 1 گھنٹے تک اسپیچ دے سکتے ہیں، انگلش کے اندر کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے الفاظ کو جب یاد کر سکتے ہیں تو یہ پھر یہ انگریزی کی سینٹینس یا انگریزی کی ٹوٹی پھوٹی زبان کے اوپر بات کرنا کوئی بعید نہیں ہے، یہ بڑی ٹوٹی ہوئی زبان ہے۔ جب ہماری فضیلت ہو گئی، ہم نے سوچا کہ تھوڑی انگلش جانیں، تو ایڈمیشن کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا آفر آیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 18 بچے ایڈمیشن میں لیے جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے ایگزام دیا، ہم لوگوں سے پوچھا کہ بخاری میں کتنی حدیثیں، ہم نے بتائی، عبارت پڑھ کر کے وہ بھی بتا دی، قرآن میں فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے وہ بھی بتا دی، اس لیے کہ بھئی فضیلت ہم نے پورا کیا ہے تو کوئی بھی عالم دین آرام سے بتا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مولانا عبداللہ صاحب، ڈو یو نو سم تھنگ ان انگلش، something about English, can you tell me a small letter in English language؟ یعنی آپ کا ایڈمیشن تو ہوگا لیکن کیا آپ کچھ انگلش بھی جانتے ہیں؟ پہلے بچپن سے ہم کو ایک ہی جملہ یاد تھا رٹا ہوا، I am going، میں جا رہا ہوں، یہ یاد تھا۔ ہم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ I کس کو بولتے ہیں، M کس کو بولتے ہیں، going کس کو بولتے ہیں، یہ معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ ہاں سر یاد ہے۔ بولا آپ ایک سینٹینس، ایک لائن بول دیجئے، داخلہ ہو جائے۔ ہم نے کہا سر پوچھئے۔ بولا کچھ بھی بولیے آپ انگلش میں۔ ہم نے کہا کہ سر آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ۔ بولا کیا مطلب؟ ہم نے کہا کہ سر مارکیٹ جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی۔ ترجمہ بھی کریکٹ بتا دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اچھا انگلش جانتا ہے، حالانکہ اس وقت ہم کو ABCD کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہم کو اونچے کلاس میں یعنی اپر کلاس میں ہمارا نام لکھ دیا انہوں نے، اپر کلاس میں۔ تو اپر کلاس میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا۔ آج جب انسٹیٹیوٹ پہنچے، پورے جھارکھنڈ اور بہار سے اکیلا میرا ایڈمیشن ہوا تھا۔ تو ہم جب پہنچے بنگلور، تو وہاں اب جب کلاس وغیرہ، درس وغیرہ شروع ہوا، کلاس جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے دن یہ کہا گیا کہ آپ اپر کلاس کے لوگ ہیں، کتنے ہیں؟ 18 بچے، اور یہ دوسرے نرسری UKG میں یعنی کہ 0 کلاس کے بچے۔ اب وہاں تو سارے مولانا لوگ تھے، ہم لوگ داڑھی والے تھے، بڑے تھے، چونکہ فضیلت عالمیت کرنے کے بعد پہنچے تھے۔ تو سب سے کہا ہم 8 لڑکے تھے جو اپر کلاس میں تھے، جو انگلش جانتے تھے۔ ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ایک سینٹینس بچپن کا یاد تھا وہی تو بول دیے تھے، چونکہ داخلہ لینا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں، ہم نے کہا سر جانتے ہیں۔ ایڈمیشن ہو گیا۔ پھر ٹیچر لوگ کیا بولتے ہیں؟ اینڈ دیر آر 8 اسٹوڈینٹس and something know about English and they are able to tell in front of us in English language about any topic، کسی ٹاپک کے اوپر ذرا آپ لینگویج وہ انگلش میں اسپیچ دیجئے۔ اب سب تو دے رہے، اب میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ بولے کیا ہے حضرت۔ اب سب تو آ کے 2 منٹ، کوئی 3 منٹ بول کے جا رہا۔ اب جب میری باری آئی تو میں نے کان میں کہا کہ میں نے کہا سر مجھے ایک ہی جملہ یاد ہے بس۔ بولا نہیں آپ کا تو اپر کلاس میں ہوا ہے نا، ایک ہی جملہ یاد ہے مطلب آپ تو انگلش جانتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سر میں جانتا ہوں، ایک ہی جملہ جانتا ہوں بس، اور کچھ نہیں جانتا ہوں، ABCD A سے لے کے Z تک بھی یاد نہیں۔ کان میں ہم نے کہا۔ بولا کہ کیسے ایڈمیشن کیسے ہو گیا آپ کا؟ ہم نے کہا کہ سر جب ایگزام ہو رہا تھا
تو سر نے ہم سے پوچھا کہ آپ کچھ انگلش میں جانتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں. وہ جو جملہ ہم کو یاد تھا ایک لائن، وہی یہ لائن بول دی ہم، اور انہوں نے سوچا کہ بڑھیا انگلش جانتا ہے، پھٹافٹ بول دیے تھے. تو بولے اب کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا کہ سر اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ہم کو نیچے کلاس میں ڈالا. نیچے کلاس میں جب ہم نے محنت کی کچھ دنوں کے بعد میں BUT بٹ، BUT بٹ، اور ایک ہے اسی طریقے سے PUT پٹ، BUT بٹ، PUT پٹ. دیکھیے دونوں میں یو ہے، ایک جگہ پر کیا ہے BUT بٹ اور ایک جگہ پہ PUT پٹ. یہاں پر بھی تو بٹ ہونا چاہیے نا، BUT بٹ ہونا چاہیے جیسے PUT پٹ ہے. ہم نے کہا کہ سر اس میں بٹ ہے، اس میں پٹ ہے، دونوں جگہ پیش ہے، دونوں جگہ یو ہے. یا تو دونوں کو بٹ ہونا چاہیے، اس کو بھی پٹ ہونا چاہیے بٹ کی طرح، یا اس کو پٹ کی طرح اس کو بھی بٹ ہونا چاہیے. بولا نہیں، انگریزوں نے ایسا کر دیا. ہم نے کہا نہیں پڑھیں گے ایسے لینگویج جس میں ایک ہی جملہ ہو، سب کچھ ایک ہو، تو ایک جگہ دوسرا پڑھا جاتا ہے، ایک جگہ دوسرا پڑھا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ سر ہم بوریا بستر باندھنے جا رہے ہیں، نہیں پڑھیں گے. بولے ایک کام کرو، تم زیادہ نہیں 1 مہینہ دے دو ہمیں، 1 مہینے کے اندر، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ ڈیسیزن لے لینا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. 1 مہینے تک رہے، محنت کی، تو 1 مہینے کے اندر ہم کو ہلکا ہلکا انگلش بولنا آ گیا. 1 مہینے کے بعد محنت کرانے کے بعد تو پروفیسر محسن صاحب بولے کہ مولانا عبداللہ کم آن دا ڈائز. آ گئے، مطلب آئیے اسٹیج پہ، کرسی پر بیٹھیے. انہوں نے کہا کہ پلیز ٹیل یور فرینڈس ان انگلش لینگویج اباؤٹ اینی ٹاپک، کچھ بھی بولیے، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں. اونلی within 2 minutes you have to finish your topic, your speech. تم کو 2 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کرنی. تو 2 منٹ کیا، ہم نے 5 منٹ بات کی چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہ میں صبح اٹھتا ہوں، میں پڑھنے جاتا ہوں، میں کھانے جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. 1 مہینے کے اندر ہم نے محنت کی. جو آدمی A سے لے کر Z تک نہیں جانتا تھا، وویل سے نہیں جانتا تھا، ABCDZ یہ سب نہیں جانتا تھا، وہ بندہ محنت کرتا ہے. 1 مہینے میں انگلش میں اسپیچ دیتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے میں. 3 مہینے کے اندر باضابطہ طور پر بڑے بڑے ٹاپک کے اوپر انسٹنٹ، یعنی اچانک کوئی ٹاپک دے دیا، بولو کہ یہ گاڑی آ رہی ہے، گاڑی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر بولو. 3 مہینے میں ہم اس ایبل ہو گئے تھے. 3 مہینے کے اندر اچھی انگلش آنے لگ گئی تھی ہم لوگوں کو. 3 مہینے کے اندر اسٹڈیز ان اسلام، قرآن کریم کی آیت کو عربی انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اس کے میننگ کو، پھر اس کو بیان کرتے تھے. تو وہی چیز ہم نے وہاں پر اندازہ لگایا. وہ پروفیسر محسن صاحب بولے تھے کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ کا میں ایک پروفیسر ہوں. میں نے اندازہ میرا تھا پہلے سے کہ جو ہنر اور جو محنت اور جو قوت قرآن پڑھنے والے مدارس مکتب کے بچوں کے اندر ہوتی، جو ذہنی طاقت ایک مدرسے کے بچے کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک اسکول کے بچوں کے اندر نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، 10 سال کا کورس ہم نے 18 نوجوانوں نے 10 سال کا کورس صرف 2 سال کے اندر ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا. 1 سال کا کورس ہم لوگ 1 مہینے میں پورا کرتے تھے، اور کرتے تھے ڈھنگ سے کرتے تھے. تو اس لیے جو کام مدرسے کے بچے یا قرآن پڑھنے والے بچے جتنے آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ کسی دوسرے تعلیمی اداروں کے بچے نہیں کر سکتے. یہ معجزہ ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اسی لیے ہمیں نہ تو ڈرنے کی کہیں ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی کہیں ضرورت ہے. اگر کوئی آپ کے مدرسوں پر اعتراض کرتا ہے، مسجد مدرسے کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، آپ کہیے کہ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ظالم ہاربرٹ روبرٹ کو منہ کے سامنے میں ان کا کوئی چیلنج نہیں کرتا. منہ کے سامنے میں چیلنج کرنے والے کون تھے؟ ٹوپی اور داڑھی والے تھے. سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ 1818 کے اندر ایک پوری ٹکڑی لے کر پہنچے تھے. کہاں؟ سب سے پہلے میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز سے لڑنے کے لیے
کون تھے وہ؟ قرآن کے پڑھنے والے تھے وہ۔ شاملی کے میدان میں علماء نے قربانی دی تھی، کون تھے وہ مدرسے کے پڑھنے والے علماء کرام تھے وہ۔ اور آپ کو تاریخ یاد ہونا چاہیے، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جتنے بھی پھانسی کے پندے پر لٹکے ہوئے تھے وہ علماء کرام کی تعداد تھی۔ مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والے تھے، مکتب میں پڑھنے پڑھانے والے تھے۔ میرے بھائیو، جب تک یہ مدرسے چاند سورج باقی رہیں گے، ان مدرسوں کا وجود باقی رہے گا۔ کوئی مائے کا لال ہمارے مدرسے کو نہیں مٹا سکتا، کوئی مائے کے لال ہمارے مدرسوں میں تالے کچھ دیر کے لیے ڈلوا سکتا ہے لیکن بند نہیں کر سکتا۔ جیسے انگریز نے، ہٹلر نے اور بشار الاسد نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، خود ہٹلر مر گیا لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے۔ خود بشار الاسد تباہ ہو گیا، ہمارا قرآن زندہ ہے۔ چونکہ مدرسوں میں، مکتب میں ہمارے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور قرآن کا محافظ کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ عبداللہ سالم کی حفاظت ہوتی رہے گی چونکہ سینے میں قرآن ہے۔ اگر کوئی ہماری گاڑیوں کے اندر شراب ڈال کر بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں جس کو اللہ بچاتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ ہم کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹوپی داڑھی والے کو دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسجد کے ائمہ کرام کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ نہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم احادیث والے ہیں، ہم ایمان اسلام والے ہیں، شریعت والے ہیں۔ ہماری یہی پہچان ہے۔ کوئی ظالم طاقت ہمیں نہ تو خرید سکتا ہے، نہ تو ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ تو ہمیں کوئی دھمکا سکتا۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس دن 10 تاریخ کو جب میں سلچر ایئرپورٹ پر پہنچتا ہوں، 100 نوجوان تھے، سر پر ٹوپی تھی، سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر 100 بائک، 2 ماروتی کار لے کر پہنچے تھے ایئرپورٹ کے اندر، اور پورے مہذب انداز میں لے کر کے ہم کو جلسہ گاہ تک پہنچے۔ 48 کلومیٹر دور تک جاتے رہے وہ۔ ان کے اندر ہم نے وہ اخلاق دیکھا کہ وہ ایک سائڈ سے چل رہے تھے، کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی۔ ہم نے کہا کہ یہ نظام بہت اچھا لگا۔ بولا حضرت یہ نظام نہیں، ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، کوئی ہائی اسکول میں ٹیچر ہے منی پور میں، تو کوئی میگھالیہ کے اندر کسی فیکٹری کے اندر جاب کرتا ہے، ہمارے ابا ہمارے سرپرست ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ کمیٹی کیا کرتی؟ بولا ہم لوگ تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں، ہم لوگ تعلیمی ادارے کے اندر قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، احادیث رسول کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور ہم اس دیش کے اندر ہمارے کیا حق حقوق ہیں اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ میں وہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، ایسی تنظیم بنائیے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، قرآن کی تعلیم بچوں کو دلوائیں، مسجد مدرسوں کے لیے آپ کام کریں، اور رفاہی کام میں بھی آپ لوگ آگے رہیں۔ ایسی تنظیم بنائیں، ہر گھر سے مہینے کے اندر اس تنظیم کو اگر 100 روپے جمع کریں گے تو اگر 300 لوگ ہیں تو مہینے کے اندر 30,000 روپے جمع ہو سکتا ہے۔ اگر 30,000 روپے مہینے میں جمع ہوا تو پورے سال کے اندر 3,60,000 روپے جمع ہو جائیں گے۔ اس تنظیم کے اندر اگر 3,60,000 روپے سالانہ جمع ہو جاتا ہے تو ایک اچھا خاصا ادارہ چل سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سول سروسز میں بھیج سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انہی پیسوں سے ڈی ایم بنا سکتے ہیں، انہی پیسوں سے ایس پی ڈی ایس پی بنا سکتے ہیں، انہی پیسوں سے ایک اچھا عالم دین بنا سکتے ہیں، انہی پیسوں سے اپنی سماج کی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، انہی پیسوں سے کوئی غریب آدمی بیمار ہے تو ان کو علاج کے لیے پورنیہ اور کٹیہار میڈیکل کالج لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا نظام ہم نے بنایا تو بنانے سے بنتا ہے، غیروں نے بنایا۔ دوسری تنظیم دیکھ لیجئے بھارت کے اندر بنا چکے ہیں اور وہ مضبوط ہے۔ ہم لوگ تو صرف سوشل میڈیا میں برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تک بات کر سکوں، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا، میں کل رات 4 بجے چلا تھا میرٹھ سے اور آپ کے پروگرام کے لیے دلی سے پھر باگڈوگرا سے پھر یہاں آیا ہوں۔ صرف ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو منتر نہیں سنانا چاہتا، میں آپ کو انگلش میں سینٹنس نہیں سنانا چاہتا ہوں۔ میری تقریر شاید آپ کو ایسا لگے، بہت سے لوگ سوچیں گے کہ قرآن و حدیث کی کم بات کرتے ہیں مولانا، نماز کی فضیلت پہ کم بات کرتے ہیں مولانا، زکوٰۃ پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے، سود پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ all things without these things we are not able to a completely Muslim۔ اس کے بغیر we can't live، ہم جی نہیں سکتے شریعت کے بغیر۔ لیکن اب بیداری کی ضرورت ہے۔ اب صرف تسبیح کے دانے ہلانے سے کام نہیں چلے گا، اب صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے سے صرف کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو قانونی اعتبار سے اپنے حق حقوق کے لیے باہر آنا پڑے گا۔
تبھی ہمارے مسجد باقی رہیں گے، ہمارے مدرسے باقی رہیں گے، نہیں تو خدا را ایسی طاقت تیار ہو چکی ہے، ہم کو چونکہ پہلے ہی پرچہ دے دیا گیا ہے اس لیے میں تھوڑا کھل نہیں رہا ہوں، ورنہ ایسی طاقت تیار ہو چکی ہے بھارت کے اندر، جو سمویدھان ہے اس کو بالکل چینج کرنے کے لیے تیار، بس کچھ دیر کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر یہ جرأت ہم پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر، ڈر خوف کو نہیں نکالیں گے، تو آنے والی ہماری جو نسل ہوگی، جیسے برما اور جیسے اسپین، اندلس، بخارا، سمرقند کے اندر جو گونگے بہرے بنا دیے گئے، یہاں کی دھرتی پہ بھی گونگے بہرے بنا دیے جائیں۔ اسی لیے گزارش کرتا ہوں سارے لوگوں سے، آئی ہوپ سو دیٹ، امید کرتا ہوں، کبھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی اچھے ڈگر پر آئیں، جہاں پر جس چیز کی ضرورت پڑے ہر اعتبار سے آپ لوگ تیار رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔